جب تک مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے علم نہیں تھا، میں مکے کی ایک جانب تھا، آسمان سے دو فرشتے اترے، آؤ مصطفیٰ کی شان ہم سے سنو، آؤ پیارے حبیب کا مقام ہم سے سنو، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے، نہ ہم سے کہا تم نے، دور کھڑے ہو کے فتوے لگاتے، اے جی بڑے گستاخ ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ کیوں گستاخ ہے؟ یہ نبی کو بشر کہتے ہیں، بشر کہنا گستاخی ہے، یہ نبی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ سنو تو صحیح، جھوٹے پروپیگنڈے پہ اپنے کان نہ دھرو۔ ہم نبی کو کیا مقام دیتے ہیں، ہم نے نبی کی شان کیا سمجھی ہے، ہمیں پیارے حبیب کی حدیث بتا رہی ہے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا آہوا ہوا، کیا یہی ہے وہ محمد علیہ السلام جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ کہا ہاں، کہا میں تول کے تو دیکھو ان کی شان و عظمت عزت کو۔ پیارے حبیب فرماتے ایک پلڑے میں اس نے مجھے بٹھایا، ایک پلڑے میں ایک آدمی بٹھایا، وزن کیا، محمد علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 2 بٹھا کر تولا، پیارے نبی کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 10 سے تولا، پیارے حبیب کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 1000 سے تولا، یہ حدیث غور سے سنیے گا، اس نے 1000 سے تولا، پیارے حبیب کا پلڑا بھاری رہا۔ ساتھی فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کس کو تولتا ہے، کتنے سے تولتا ہے؟ 1 2 10 100 1000؟ پیارے حبیب کا پلڑا بھاری ہے، اگر تو ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے اور ایک پلڑے میں محمد رسول اللہ کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات کی مخلوق آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب مجھے ایک سوال کرنے دیجئے، اے دبئی کے باسیوں، میرے ایک سوال کا جواب دینا۔ پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ امام الانبیاء، امام کائنات، سردار الانبیاء ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کے برابر نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتاؤ اس ایک پلڑے میں جس میں پوری کائنات ڈالی گئی، سارے پیر آئے یا نہیں آئے، سارے بابے آئے یا نہیں آئے، سارے شیخ آئے یا نہیں آئے، سارے مرشد آئے یا نہیں آئے، سارے حضرت جی، سارے حضور جی آئے یا نہ آئے؟ جی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے حضرت بھی بڑی پونچی سرکار ہے۔ ارے بہت پونچی بھی سرکار ہوگی، جہاں سرکار مدینہ آ جاتی ہے وہاں کسی اور کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا۔ اگر ہم آپ کو دعوت دیں اپنے پیر کو چھوڑ کے ہمارے پیر کو پکڑو، اپنے بزرگ کو چھوڑ کے ہمارے بزرگ کو پکڑو، اپنے حضرت کو چھوڑ کے ہمارے حضرت کو پکڑو، پھر ہم بھی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں تمہاری طرح۔ ہم کہتے ہیں سب کی عزت، سب کا احترام، سب سے محبت کرو، لیکن حرف آخر مانی جائے گی تو آمنہ کے لال محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی انتشار کی بات ہم نے کی، سب کی عزت کرو، لیکن انہیں کہو تم حضرت کیسے بنے، تم امام کیسے بنے، تم شیخ کیسے بنے، تم محدث کیسے بنے، تم بزرگ کیسے بنے، تم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا تو بنے۔ ہم اس چشمے کی طرف بلاتے ہیں، سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کے بارے میں صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے دوسرے انبیاء کے مقابلے پہ 6 باتوں سے اللہ مالک نے فضیلت عطا فرمائی۔ نبی کریم کو باقی انبیاء کے مقابلے پہ 6 باتوں سے میرے اللہ نے فضیلت دی۔ افسوس ہماری زندگی گزر گئی، ہم 40 45 50 سال کے ہو گئے، ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سیرت پڑھنا نصیب نہ ہوئی۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن محمد کریم کی صحیح احادیث کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ پیارے نبی نے صحیح بخاری میں آپ کی احادیث میں نماز کا طریقہ کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، تجارت کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کا طریقہ پیارے حبیب نے کیا سکھایا ہے، ہم وہ پڑھنے کے لیے تیار۔ 2 رکعت نماز انے راجو حال امام دا اوہی میرا اللہ اکبر۔ حضرت جی نے کہہ دیا، بابا جی نے فرما دی، مجھے اوکھا نہ ہونا پڑے، مجھے تحقیق نہ کرنی پڑے۔ درد کا جملہ کہوں، آپ کے دروازوں پہ 20 30 40 50 ہزار ریال کی گاڑیاں تو کھڑی ہوں گی، آپ کے ہاتھ پہ 150 200 ریال کی گھڑی تو بندی ہوگی، آپ نے 100 200 ریال کی سوٹ تو پہنی ہوگی، ارے 45 50 ریال میں ملنے والی صحیح بخاری ترجمے والی آپ کے کمرے میں ہے؟ کبھی نماز پڑھنے سے پہلے کتاب الصلاۃ کھولی؟
کبھی حج کرنے سے پہلے کتاب الحج کھولی؟ کبھی روزوں کے آنے پر آپ نے روزوں کا طریقہ احادیث صحیحہ سے پڑھا؟ یہ محبت کیسی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا پیارے حبیب نے زندگی کیسے گزاری؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم دیے گئے، ایسا جملہ ایک لفظ کہہ کے پیارے حبیب سمندر کو اس میں بند کر دیا کرتے تھے۔ دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی اور نماز کی جگہ بنائی گئی، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، نبوت کا سلسلہ محمد کریم پہ بند ہو گیا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا منبر لگے گا، اور سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے زیادہ نورانی منبر محمد الرسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے پیارے حبیب فرماتے ہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حسن و حسین کے نانا اپنا تعارف خود کرواتے ہیں، فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ کس کا سردار ہوں؟ آدم کی ساری اولاد کا۔ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کا تاج سرداری کا پہنائے گا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ولا فخر، غرور تکبر فخر نہیں کرتا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی میں یہ روایت سیدنا ابی بن کعب سے ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے روز انبیاء کا امام ہوں گا، ان کا نمائندہ ہوگا، اور ان کی سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ ان کا امام محمد کریم، ان کا سفارشی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نمائندہ محمد کریم۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کا ایک حوض ہوگا جس پہ لوگ آئیں گے پانی پیئیں گے، ہر نبی دوسرے پہ فخر کریں گے کہ میرے حوض پہ زیادہ آدمی آئے، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدمی حوض محمد پر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کو محمد کے حوض سے پانی پلانا۔ اے اللہ، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو حوض مصطفیٰ سے پانی پلانا۔ اے اللہ، حوض مصطفیٰ پہ ایک گروہ کو درے مار کے بھگایا جائے گا جن کے بارے میں پیارے حبیب کہیں گے امتی امتی، میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ جواب ملے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے بدعات کو رائج کر لیا، آج مصطفیٰ کی نگاہوں سے دور کر دیا جائے۔ اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سنیے، آپ فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ داروغہ رضوان پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے جواب کو اگر جذبات کی زبان دی جائے، وہ کہے گا زبان حال سے، جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی حکم دیا گیا ہے، پوری دنیا آ جائے تو جنت نہ کھولنا، محمد آ جائے تو دیر نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان، جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ بولو، سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جنت کس کے لیے کھلے گی؟ ہمارے ملکوں کے اندر بھی تو بہشتی دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا؟ پاک پتن شریف میں بہشتی دروازہ کھلتا ہے، کون کھلواتا ہے؟ ایس ایچ او صاحب، تھانے دار صاحب۔ اور اس جنتی دروازے میں سے گزرنے کے لیے پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں یا نہیں؟ پولیس کی لمبی لائن ڈانگا لے کے کھڑی ہوتی ہے نا، جو لائن توڑے تو خود ہی سیدھو لینچ پڑ، جنت جا۔ مبارک ہو اہل شرک تمہیں یہ جنت جس میں جانے کے لیے لتر کھانے پڑے، اور اہل ایمان مبارک ہو تمہیں جو جنت میں جائیں گے تو محمد کے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے۔ یہ جنت جنت نہیں ہے، یہ قبروں پہ بنے ہوئے بہشتی دروازے جہنمی دروازے ہیں، یہ جنتی دروازے نہیں۔ اور اگر کہیں دنیا پہ جنتی دروازہ بنتا تو محمد کی مسجد میں بنتا، مدینہ الرسول میں بنتا، مکہ شریف میں بنتا۔ یہ اپنا کاروبار، دھندا، چندہ، روزی روٹی کو بنانے والے ہیں، اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ پیارے حبیب محمد کریم امام اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے۔ آئیے سوچیں، غور کریں، اور یہ لمحہ، یہ جملہ، جتنے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، اللہ کے لیے اس کو اپنے دل میں اتار کے یہاں سے جائیں، پھر ہمارے بیٹھنے کا فائدہ ہوگا۔ اتنی شان والے نبی،
اتنی مقام والی ہستی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا کر ہمیں شرف و عزت سے نوازا۔ ہم نے اس نبی کی شان کو پہچانا، ان کے مقام کو پہچانا، اس کے حق کو ادا کیا، یا ہم ان کو بھلا کر غیروں کی در کی خاک چھاننے کے لیے باہر دوڑ پڑے؟ کیا ہم نے ان کی اسوہ حسنہ کو اپنایا، یا ان سے بے وفائی کر کے ہمیں کسی اور کی ضرورت پڑ گئی؟ مثال دے کے سمجھاؤں، ایک شخص کی دوستی ہو ایم پی اے صاحب سے، ایک شخص کی دوستی ہو ایم پی اے سے، وہ گاؤں کے کونسلر کو لفٹ کروائے گا؟ بولو جی، نہیں لفٹ کروائے کونسلر کو، ایم پی اے کا دوست۔ اچھا، جس کی دوستی ایم این اے سے ہو جائے وہ ایم پی اے والے کو لفٹ کروائے گا؟ اپنے کول رکھ اسمبلی صاحب کہ میری دوستی ایم این اے صاحب سے ہے۔ اور جس کی یاری محبت دوستی وزیر اعظم سے بن جائے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ اگر کوئی بندہ وزیر اعظم کو چھوڑ کر کونسلر کے لیے دوستی کرتا ہے، اس کا معنی ہے اس نے وزیر اعظم کو پہچانا نہیں، اس نے وزیر اعظم کو پہچانا نہیں۔ اگر پہچانتا تو نہ چھوڑتا، اور وہ کونسلر کو جانتا نہیں، اگر جانتا تو وزیر اعظم کے پاس سے نہ اٹھتا۔ ان ساروں کی مثالیں میرے مصطفیٰ کے ساتھ تو مل ہی نہیں سکتی۔ ارے جس کی گود میں پیارے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا ٹکٹ اللہ نے ڈال دیا، اب وہ محمد کریم کو چھوڑ کر دنیا کے پیروں فقیروں مولویوں ملاؤں کے پیچھے گرتا ہے، تو معنی یہ اس نے محمد کو پہچانا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ تو پیارے نبی سے بے وفائی کرتے ہوئے قادیان کے مرزا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور مرزا قادیان پہ ایمان لے آئے کہ ٹھیک ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، لیکن مرزا صاحب بھی بہت پہنچی ہوئی سرکار تھے۔ مرزا صاحب کے بڑے پہنچے ہونے کی ہم صرف ایک بات بتا کے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ مرزا صاحب کو نبی بنانے والے یا نبی کے بعد دوسرے نمبر پہ رکھنے والے ناکام اور نامراد کوشش کرنے والوں نے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ایک فرشتہ آ کے مجھے پیسے پہنچا جاتا، جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو مرزا قادیانی صاحب کو ایک فرشتہ آتا اور پیسے دے جاتا۔ اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور عرب لوگ جانتے ہیں عربی میں ٹی عربی میں نہیں، اس لیے عربی جب بولتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں، ٹیچر نہیں کہہ سکتے، ٹے نہیں ہے عربی میں، اور چے بھی عربی میں ٹیچی ٹیچی لگتا ہے۔ یورپ دا فرشتہ ہی آندا سی، ربوں نہیں آندا سی۔ کس کو چھوڑ دیا، کس کے پیچھے گر گئے؟ تمہاری گود میں ہیرا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو جس کی انسانیت بھی مشکوک ہے کہ عقل بھی کام کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم علیہ السلام کو چھوڑ کے کوئی قادیان کی خاک چھانے لگا، کوئی اپنے پیر فقیر بابا کو پکڑ کے سمجھتا ہے کہ یہی بڑی پہنچی ہوئی حضرت۔ تذکرہ غوثیہ ایک صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک پیر صاحب کے مرید اپنے پیر کا قصہ لکھتے ہیں کہ دو بندے پیر صاحب کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے۔ یہ ہنسنے کے لیے نہیں سنا رہا، یہ رونے کا مقام ہے کہ ہم نے مقام مصطفیٰ کو نہیں پہچانا۔ ہم پیارے حبیب کے آنے کے بعد، ارے آپ نے دیکھا نہیں موٹر سائیکل سوار فجر کے بعد جب بائک نکال کے باہر آتا ہے تو اس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا، تو دیکھنے والا سامنے والا کیا کرتا ہے؟ کرتے ہو کیوں؟ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو دیکھ کے آپ یوں کیوں کرتے ہو؟ اسے پیغام دے رہے تھے بے وقوف سورج نکل آیا ہے، اب تیری بتی کی ضرورت، دیا اپنا بند کر، سورج نکل آیا ہے۔ ارے محمد سورج ہے اللہ کی قسم، اور پیارے حبیب کے آنے کے بعد کسی اور ڈیوے کی بتی کی جلانے کی ضرورت؟ یہ ڈیوے ہیں، یہ بتیے ہیں، یہ موم بتیے ہیں، انہیں کو بجھا دو، تمہاری بتیے نہیں چاہیے۔ یہاں آسمان پہ میرے رب کی طرف سے سراجم منیرہ چمک رہا ہے۔ وہ دو بندے آئے پیر صاحب کے پاس، کہا پیر جی مرید کر لو۔ کہا مرید کر لوں؟ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ۔ پیر صاحب نے کہا استغفر اللہ۔ پیر جی آپ نے استغفر اللہ کیوں کہا؟ کہا تو نے کیوں کہا؟ کہا میں بے وقوف کے پاس مرید بننے آ گیا اس لیے کہا۔ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا تو آگے، تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول نے کہا جی حضرت میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، میں نے آپ کو خدا ماننا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ قناعت کر لی۔ کہا شاباش پتر تو بے، میں تینوں تعلیم دیاں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے حبیب کو نہیں پہچانا، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا تو دروں پہ گرے، ملاؤں کے پاس ایمان کا بھی سودا ہو گیا۔
دین کا بھی سودا ہو گیا، توحید کا بھی سودا ہو گیا۔ پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا احسان عظیم ہماری طرف آئے، ہمیں ذلت کی دلدل سے نکال کے عزت کی راہ پہ، اور جب ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، فرقوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، اپنے اپنے حضرتوں میں بٹ گئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک مرید اپنے پیر کو خط لکھتا ہے رسالہ الامداد کے اندر، کہتا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ بجائے مرید اس کو ایمان دلواتا، کلمہ پڑھاتا، مسلمان کرتا، اور پیر صاحب کہتے ہیں کہ مرید کہتا ہے کہ پھر میں یہ خواب میں پڑھا تھا، خواب میں کوئی بات نہیں، شیطان غالب آ کے کچھ بھی کہلوا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا محمد علیہ السلام کی نام مبارک کی بجائے میرے منہ سے پھر اپنے پیر کا نام نکلا۔ درود شریف کے اندر بھی میں نے اشرف علی صاحب کا نام لیا۔ پیر صاحب کو یہ خط پہنچا، پیر صاحب جواب میں لکھتے ہیں یہ حق تعالی کی طرف سے تجلی خاص ہے، یعنی اشارہ خاص ہے، تو نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے محمد کریم کو پہچانا یا چھوڑ دیا یا بھلا دیا یا بے وفائی کر کے اغیار کے در کی خاک چھاننے کے لیے نکل پڑے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کے آنے کے بعد کسی کی نبوت کا ڈنکا نہیں بج سکتا، کسی کے کلمے نہیں پڑے جا سکتے، کسی کے در پہ ایسے نہیں گرا جا سکتا کہ یہ جو کہہ دیں وہی حق ہے۔ یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی، یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب جو فرماتے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیا کرتے تھے، حدیث سنیے گا، لکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے مشورہ دیا ہر بات نہ لکھا کرو، پوچھ پوچھ کے لکھا کرو، لکھنا چھوڑ دیا۔ اگلے دن مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشادات فرمائے، دیکھا میرا صحابی لکھ نہیں رہا، پوچھتے ہیں عبداللہ تو لکھ نہیں رہا؟ کہا میرے باقی صحابہ نے مجھے یہ مشورہ، ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے، پوچھ پوچھ کے لکھا کر، ہر بات نہ لکھا کر، اور سنو میرے آقا کی بات کو، اور سنو میرے امام کے جملے کو، اور سنو میرے قائد اور رہبر میرے نبی اعظم کے جملے کو، امام الانبیاء کے جملے کو، قائد اعظم کے جملے کو۔ کہا وقت واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، عبداللہ اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ جدا نہیں ہوتا۔ یہ زبان مبارک وہ مبارک زبان ہے، یہ روتے میں بولے تو دین ہے، سوتے میں بولے تو دین ہے، ہنستے میں بولے تو دین ہے، جاگتے میں بولے تو دین ہے، یہ جب بولتی ہے یہ زبان وہ زبان ہے جو اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے بولتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کائنات کا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، حسنین کے نانا اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے کلام کرتے ہیں۔ یہ شان کسی کی نہیں ہے، مولویوں نے یہ شان دی اپنے پیروں کو۔ ایک پیر صاحب کے بارے میں ان کا مرید تذکرۃ الرشید میں لکھتا ہے کہ جناب وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوں، اس دور میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے پیچھے چلنے پر، میری اتباع کرنے پہ۔ ہم کہتے ہیں آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ شان آپ کی نہیں ہے، آپ کے رسول محمد کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امت اسلام، یہ باتیں سنانے کا مقصد کسی کو تنگ کرنا، کسی کو طنز کرنا، کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے سب کی عزت کرو، شان مصطفیٰ کے پاس رہنے دو، وہ مقام کسی اور کو نہ دو، وہ عزت کسی اور کو نہ دو۔ ہم ذلیل ہوئے، ہم نے محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اور جب امت لوٹ آئے پیارے حبیب کی طرف، پھر یہ امت اس دنیا کی سب سے باعزت امت بن جاتی ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان، وہ مقام، وہ عزت رکھتے ہیں، اور قرآن سے سنیں، مالک فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، سنیے اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے پردہ سماعت سے میرے جملے ٹکرا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے جملے سخت ہیں، لیکن آپ بھی اتفاق کرو گے شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو چھیتی نہیں مرے گا، شوگر کے مریض کو میٹھی گولیاں دو گے تو جلدی برباد ہوگا، اور نیم کی گولیاں ہو سکتا ہے اس کی بیماری کا علاج ہو جائے۔ مریض کا جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو مریض تڑپتا ہے نا، ٹیکا لگتے ہوئے ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر کو دعا دیتا ہے اللہ ادا پڑا کرے، اللہ اس پہ رحمت فرمائے، اس کے پاس آیا تھا ٹیکا لگایا تھا الحمدللہ شام تک بخار اتر گیا۔ پہلے درد ہوتا ہے،
میرے جملے سخت ہوں تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، لیکن آؤ یہ سخت جملے میں راہ ہدایت کو واشگاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مقام مصطفیٰ ہے اس پہ کسی اور کو فائز نہ کرو۔ سنیے مالک کیا فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے مصطفیٰ علیہ السلام تیرے پروردگار کی قسم ہے، اللہ اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہے دنیا میں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر جھگڑے، اپنی ہر لڑائی، اپنے ہر اختلاف میں قاضی محمد الرسول اللہ کو نہ مان لیں، فیصل محمد الرسول اللہ کو نہ مان لیں۔ نماز کیسے پڑھنی، حج کیسے کرنا، جہاد کیسے کرنا، نکاح کیسے کرنا، طلاق کیسے دینی، کاروبار کیسے کرنا، لباس کیسے پہننا، کھانا کیسے، پینا کیسے، سونا کیسے، زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں جس میں محمد نور کا منارہ نہ ہو۔ نور ہدایت کا منارہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اختلاف ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا اختلاف، بھائی بھائی کا اختلاف، شریک کا شریک سے اختلاف، کسی کا قاضی سے اختلاف، کسی کا بادشاہ سے اختلاف۔ مالک فرماتا ہے دنیا جہان کے ہر اختلاف میں میں نے فیصل ایک ہستی کو بنایا ہے، نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ہر جھگڑے میں آپ کے پاس فیصلہ کروائیں، فیصلہ کروانے کے بعد اگر فیصلہ مان بھی لیں پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اگلی شرط کیا ہے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ جو فیصلہ ارشاد فرما دیں، آپ کی حدیث سے جو جھگڑے کا حل مل جائے، اس حل کو پانے کے بعد دل کے اندر ساڑا، دل کے اندر تنگی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ داڑھی کسی کو بھائی داڑھی سنت رسول ہے رکھ لیجئے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، جی مول صاحب وہ آپ نے اتنا ڈرایا، اتنی حدیثیں سنائی، میں نے داڑھی رکھ تو لی لیکن چبھتی بڑی ہے، داڑھی رکھ تو لی ڈر ڈر کے حدیثیں سن سن کے، لیکن بھلا داڑھی والا آدمی بھی جنٹل مین ہو سکتا ہے۔ پہلے میں جاتا تھا سلوٹ ہو، سر کیا حال ہے، سر آپ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کیا حال ہے، مولوی صاحب ٹھیک ہو، صوفی صاحب راستہ چھوڑ دو، مولانا صاحب سائڈ میں، ملا جی ادھر ہو جائیں، تھوڑی سی دار چار بال سفید ہوئے، بابا جی اینو ہو جو، وہ اچھا بلا سر سے بابا ہو گیا۔ تو داڑھی رکھنے کے بعد دل میں مطمئن نہیں ہے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، آپ جو فیصلہ کر دیں دل سے سکون، نبی کی حدیث ہے ساری کائنات کو چھوڑ دوں گا محمد سے رشتہ نہیں توڑوں گا۔ ایک کلمہ پڑھ کے پیارے نبی کی غلامی میں آئے تھے، ماں اٹھ کے ریت میں لیٹی تھی اور کہا تھا یا تو میں ریت میں لیٹے لیٹے مر جاؤں گی یا محمد کریم سے رشتہ توڑ دیا۔ جب مقابلہ ہوا، ٹاکرا ہوا پیارے نبی کا ماں کی محبت سے، جواب میں کہا ماں تو ایک ہے۔ منگیتر کا فون سن کے شیو کر دینے والوں، جی آپ سے شادی منظور تو ہے لیکن چکنے کے ساتھ رہنا ہے، ملا کے ساتھ نہیں۔ جی مولوی صاحب بات آپ کی ساری ٹھیک ہے، میں داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہوں، بڈھی نہیں مانتی۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں، جو عورت آپ کے گھر میں آ کے سب سے پہلے محمد کی سنت کو قتل کرنے پہ تیار ہوتی ہے، اس کی کھوک سے جو بچے پروان چڑھیں گے وہ خالد ابن ولید کی سیرت پہ چلیں گے یا ہائے جمالو والے بنیں گے؟ فیصلہ خود کرنا، لڑکی لانا گھر میں صرف بیوی شادی کر کے لے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک باپ نے اپنی اولاد سے کہا بچوں میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پہ احسان کیا، پیدائش کے بعد احسان کیا؟ بچوں نے کہا بابا سمجھ آتا ہے کہ آپ نے پیدائش کے بعد ہم پہ احسان کیا، پیدائش سے پہلے احسان کیسے کیا؟ کہا تمہاری ماں میں نے ایک مومنہ نیک عورت تلاش کی تھی، جو نبی کی سنت کی دشمن ہے، اس کی گود سے ابن تیمیہ پیدا ہوں گے، ابن قیم پروان چڑھیں گے، محمد بن عبد الوہاب پروان چڑھیں گے، کون پروان چڑھے گا؟ وہاں ناچنے اور گانے والے ہی آئیں گے نا جس کو مصطفیٰ کا دیا ہوا چہرہ ہی پسند نہیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو رسول فیصلہ کر دے اس پہ کوئی تنگی نہ ہو، ويسلموا تسلیما، کھلے چہرے کے ساتھ۔ پیارے نبی کی حدیث، جی جہاں حکم محمد ہوگا ہماری گردن جھک جائے گی، جو اس طرح کرنے والا ہے وہ مومن بن جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں پیارے حبیب کون تھے، پیارے حبیب کا مقام کیا تھا۔ دنیا والوں کی عزت کرتے رہو لیکن ان کی اطاعت کے دامن سے نکل آؤ اور مصطفیٰ کے دامن سے لگ جاؤ۔ رب محمد کی قسم، جو مصطفیٰ کے دامن سے چمٹ جاتا ہے اس کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے۔ خدیجہ کھانا لے کے جا رہی ہیں، پیارے نبی کی غار پہ ابھی پہنچی نہیں ہے، آسمان سے جبرائیل پہلے اتر آیا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ کو اس کے اللہ کا سلام کہنا۔
خدیجہ کو جبرائیل کا سلام کہنا، خدیجہ کو سنانا اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے۔ کیسے بنا تھا یہ؟ صحابی کہتے ہیں قرآن پڑھتا ہوں گھوڑا بھٹکتا ہے، خاموش ہو جاتا ہوں گھوڑا آرام سے ٹہر جاتا ہے۔ کہا پیارے ساتھی، اے پیارے صحابی، تو قرآن پڑھتا تھا، تیری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے ملائکہ اترے ہوئے تھے۔ کیسے ملا تھا یہ مقام؟ مصطفیٰ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارا، ایک ایک قدم پہ رک رک کر سوچا پیارے حبیب کا حکم کیا ہے، پیارے رسول کی حدیث کیا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں پیارے نبی کون ہیں، اس دین اسلام کو پہنچانے والے پیارے رسول ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے نبی، اے پیارے رسول، لوگوں تک پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پہ اتارا ہے۔ محمد کریم کتاب و حکمت کے معلم، تعلیم دینے والے، قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے، ان کا مقام بتاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پیارے حبیب وہ عظیم ہستی ہے جو لوگوں پہ قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت کا درس دیتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے جو کسی اور کے دامن میں نہیں ہے، یہ کسی اور کی عظمت نہیں ہے جو اللہ اپنے پیارے حبیب کی بیان کرتا ہے۔ آپ حلال و حرام بیان کرنے والے، اشیاء کے بارے میں بتانے والے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ آپ کے منصب میں داخل ہے۔ قرآن بتاتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، مالک کے حکم سے پیارے رسول چیزوں کو حلال قرار دیتے، یہ حلال ہے، وہ حلال ہے جس کو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ کے پیارے حبیب خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ طیب اور خبیث، اس کا ایک فرق ایک منٹ میں آپ کو سمجھا دوں۔ اچھا آپ مسجد میں جاتے ہیں، کوئی مسجد میں آپ کو دودھ دے گلاس، پی لو گے؟ بولو، مسجد میں دودھ ملے پی لو گے؟ افطاری میں مسجد میں قبصہ ملتا ہے تو کھا لیتے ہو، کیوں؟ مسجد طیب ہے اور دودھ قبصہ کھانا طیب ہے۔ طیب چیز کو طیب جگہ پہ کھایا جا سکتا ہے، طیب چیز کو خبیث جگہ پہ، خبیث چیز کو طیب جگہ پہ نہیں کھا سکتے۔ مثال سامنے رکھنا، میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے۔ مسجد میں جب آتے ہیں، اللہ ہدایت دے ہم سب بھائیوں کو، بیڑا کھانے والے، سگریٹ پینے والے، ان کا سگریٹ کی ڈبیا کہاں ہوتی ہے؟ جوتی کے اندر نا۔ مسجد کے وڑن تو پہلے بوٹس پا دیندے ہیں، پھر مسجد میں آتے۔ اچھا کسی کو کہے جائے یہ مسجد ہے، آپ اس میں شیشہ پی لیں، حقہ پی لیں، سگریٹ پی لیں، پان کھا لیں، بیڑا کھا لیں، کوئی کھائے گا؟ جی کیوں؟ مسجد طیب ہے اور دخان خبیث ہے، مسجد طیب ہے، دخان خبیث ہے، کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر سگریٹ نہیں پیے گا۔ اچھا آپ کسی کے گھر مہمان جائیں، ٹائم تھوڑا ہو، فلائٹ نکلتی ہو، وہ آپ ایک بریانی، حیدرآبادی بریانی بنا کے اس میں چمچ لگا کے چٹنی ڈال کے کھٹا ڈال کے آپ کو دے کہ صاحب آپ واش روم جا رہے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، اندر ہی کھا کے باہر نکل آیا جائے، دونوں کا مقابلہ کرو گے؟ کھاؤ گے؟ نہیں، کیوں؟ بریانی طیب ہے، حمام خبیث ہے، حمام خبیث ہے نا، تو حمام میں بیٹھتے کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے اور اس کے بعد کرتے ہو یا نہیں؟ حمام میں سگریٹ پیتے ہو یا نہیں؟ حمام کے اندر خان صاحب چونڈی بنا کے ویڈیو رکھتے ہیں یا نہیں؟ رکھتے ہو؟ حمام خبیث، دخان خبیث۔ مسجد طیب، حلیب طیب، مسجد طیب، قبصہ طیب، مسجد میں قبصہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو رسول کیا کہتے ہیں؟ پیارے حبیب کی شان کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث حرام، سگریٹ حرام، دخان حرام، شیشہ حرام، بیڑا، نسوار، پتی والا پان حرام۔ دلیل دینے کی ضرورت؟ کچھ لوگ نہیں، آپ قرآن میں دکھائیں دخان کا نام، بھائی اللہ اس کو خبیث کہہ رہا ہے اور تم دخان کو حمام میں پیتے ہو، کھاتے ہو، بیڑا رکھتے ہو، پان کی پچکاریاں مارتے ہو، تو معنی یہ ہوا خبیث کو خبیث جگہ پہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیارے حبیب وہ عظیم ہستی ہیں جن کی زندگی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر محمد کریم اسوہ حسنہ ہے۔ کوئی امام ہے، مسجد رسول کے امام کو دیکھے، کوئی خامند ہے، عائشہ کے خامند کو دیکھے، کوئی بیٹا ہے، آمنہ کے لال کو دیکھے، کوئی تاجر ہے، خدیجہ کے تاجر کو دیکھے، کوئی قاضی ہے، مکے کے اندر اہل ایمان کے درمیان فیصلے کرنے والے قاضی کو دیکھے، کوئی اپنی دنیا کا، سلطنت کا، بادشاہت کا رہبر و رہنما ہے تو آئے مدینے کی پہلی اسلامی سلطنت کے رہنما کو دیکھے۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس شعبے میں محمد کریم مینار نور بن کے نہ، ارے ہم رسول کو کیوں چھوڑے، پیارے نبی سے دامن کیوں توڑے، کسی اور کو تلاش کیوں کریں؟ اللہ نے ہماری گود میں ہیرا دیا ہے اور اس سے پیارا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔
اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا اہل دنیا پر واجب ہے، کائنات پہ واجب ہے. قرآن کہتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور ایمان لاؤ محمد الرسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول پر. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے محبت کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی اتباع کرنا گناہوں کو معاف کروا دینے کا طریقہ ہے. قرآن حکیم کے انداز پہ غور کیجئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے کاش یہ آیت آج امت کے لیے مینارہ نور بن جائے اور اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں. قل، نبی ان سے کہو، قیامت تک آنے والے آخری انسان کو سناؤ، ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، تم چاہتے ہو اللہ سے پیار کرنا، تم چاہتے ہو اللہ سے اپنی محبت کے درجات کو بلند کرنا، تو سنو فاتبعونی، فاتبعونی. ہستی ایک ہے، اللہ کی محبت کی مفتاح صرف مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ کے پاس ہے. فاتبعونی، محمد کے پیچھے چلو علیہ الصلوۃ والسلام. نماز محمدی، حج محمدی، جہاد محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، عمل محمدی، صورت محمدی، سیرت محمدی، اخلاق محمدی، کردار محمدی. ایک ایک مسئلے میں محمدیت کو اپنا لو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ کو غالب کر لو، اور اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کس کا ہو سکتا؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی، احادیث رسول کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا پیارے حبیب کے احادیث کو ماننے سے؟ یحببکم اللہ. پہلے تم چاہتے تھے اللہ سے محبت ہو جائے، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. پیارے حبیب کی شان یہ ہے، جو رسول دے دے وہ لینا لازم، جس سے روک دے اس سے رکنا لازم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول روک دے اس سے رک جاؤ. یہ مقام، یہ شان، یہ عزت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی اور کی. عجیب بات تو ٹھیک ہے، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا، پیر صاحب کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا. ارے ہمیں قرآن نے صرف ایک کے دامن سے چمٹایا ہے، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیارے حبیب وہ ہستی ہے کہ آپ سے جڑیں گے تو ہدایت ملے گی، آپ سے وابستہ ہوں گے تو ہدایت ملے گی. مالک کیا فرماتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے محمد علیہ السلام کی اطاعت کی، سنو وہ حقیقت میں رب کی اطاعت کر رہا ہے. جو محمد کے پیچھے چل رہا ہے وہ اللہ کی راستے پہ آ رہا ہے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. آئیے دیکھیں پیارے حبیب کے اصحاب نے آپ کی کیسے اتباع کی. بخاری و مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، شراب کا ساقی تھا. باہر آواز دینے والے نے آواز دی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منادی ہوئی، شراب آج کے بعد حرام ہے. وہ جو صدیوں سے شراب پیتے تھے، وہ جو سال ہا سال سے شراب کے رسیا تھے، پردہ سماعت سے یہ جملہ ٹکرایا کہ اللہ کے نبی نے شراب کو حرام کر دیا. جس کے ہاتھ میں تھا اس نے جام گرا دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جو پی چکا تھا وہ حلق میں انگلیاں مار کے الٹیاں کر دیے، جس کے پاس مٹکے تھے انہوں نے مدینے کی گلیوں میں مٹکے پٹک دیے، توڑ دیے. کہا شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے گلیوں کے اندر بہتی ہے. نبی کی ایک حدیث آئی، سر جھک گیا. ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھک جاتی ہو، اس کا نام اتباع ہے. ابو داؤد میں ہے پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مسجد سے، صحابہ اور صحابیات کو راستے کے اندر اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور کہا عورتوں تمہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا حق نہیں ہے، عورتوں کو راستے کے درمیان میں چلنے کا حق نہیں، تم دیواروں اور کناروں سے لگ کے چلا کرو. راوی یہ حدیث کہتا ہے پھر عورتیں اس طرح دیواروں اور کناروں سے لگ کے چلتی کہ ان کی اوڑنیاں دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتی تھی. آج کسی کو کہا جائے بہن دیور سے پردہ، جیٹ سے پردہ، جی آپ نہیں سمجھتے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے. مولویوں کی بنائی بھی باتیں ہیں. اگر دل کا پردہ ہوتا محمد کریم کی صحابیات یہ اوڑھنیاں اوڑھتی. آپ نے تو مسجد سے نکلنے والی ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز صحابیات اور صحابہ کے اختلاط کو برداشت نہیں کیا اور گلی میں ان کے راستے الگ کر دیے. یہ شان تھا
یہ مقام تھی، یہ پیاری حبیب کی ہستی کی تعریفیں تھی جو اللہ کے کلام اور پیارے حبیب کی احادیث اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملی۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی مسجد سے باہر تھے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ کو صحابہ نے خبر دی کہ آپ کے وہ ساتھی تو باہر ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اللہ تیری حرص میں اور اضافہ کرے، میں نے تجھے نہیں کہا تھا۔ صحابی کے جذبات کو زبان حال سے پکارا جائے تو کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تو نہیں کہا تھا، لیکن میرے کان میں آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، اور جب محمد کہیں بیٹھ جاؤ تو کھڑا ہوا نہیں جا سکتا۔ یہ ایمان ہے لوگوں، اللہ کے لیے اپنے گھروں میں اس رنگ کو غالب کرو۔ آج اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو، زندگی میں اگر کبھی محمد کریم کی حدیث آئے گی، میرے باپ سے ٹکرائے، میری ماں سے ٹکرائے، میری برادری قوم قبیلے حضرت شیخ مرشد سے ٹکرائے، میں سب سے بے وفائی کر سکتا ہوں، محمد کریم سے بے وفائی؟ ارے تم سو جاتے ہو، تمہارے آقا کی راتوں کا حال میں تمہیں بتاؤں، تم رات کو نیندیں کرتے ہو، آرام سے سو جاتے ہو، تم سوتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام آرام کرتے، امت مصطفیٰ آرام کرتی۔ سیدہ فرماتی ہیں میں بستر کو ٹٹولتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں عائشہ، اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا ہم اس کو مومن نہیں جانتے، مومنوں کی ماں عائشہ فرماتی ہے بستر ٹٹولا، مصطفیٰ کو نہ پایا، باہر نکلی، دیکھتی ہوں پیارے حبیب قبرستان میں کھڑے ہیں، بقیع کے اندر کھڑے ہیں، امت سو رہی ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے پیارے نبی کی زبان سے؟ آواز کیا نکل؟ امتی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، جو تمہارے لیے راتوں کو جاگتے رہے۔ تمہارے پیارے نبی تو ویسے ہی معصوم عن الخطا، ہر طرح کی گناہوں سے پاک، اللہ کی طرف سے حفاظت میں اللہ کی محمد کریم، لیکن راتوں کو رونا کس کے لیے تھا؟ امت کے لیے۔ آپ کے آنسو کس کے لیے تھے؟ امت کے لیے۔ جب ہم نے یہ سارے مقام کو سمجھا تو آؤ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پیارے نبی کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ اس ذمہ داری کو سمجھیے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے محمد کریم سے محبت کیجیے۔ میرے جملے کو نہ بھولانا، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان پیارے نبی سے محبت کرنا واجب ہے، اور جو دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ ایک صحابی آئے تھے، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ قیامت کا سوال کرنے والے تیاری کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص تیاری تو نہیں، ہاں ایک عمل ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو تو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کا ساتھی ہوگا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو محمد کا پڑوسی بنا دینا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے یا نہیں؟ پیارے نبی کی تو کیا مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ آپ کو آج کی دنیا کی مثال دوں؟ یہ پچھلے دنوں میں یورپ کے ٹور سے آیا پچھلے مہینے، تو فلائٹ میں میرے ساتھ ایک انڈیا کے سکھ سردار جی کی سیٹ تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی پینٹ کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، گھٹنوں کے اوپر سے کئی جگہ سے پھٹی۔ میں بہت دیر تک پریشان رہا کہ بیچارہ کوئی ایمرجنسی میں نکلا ہے، پینٹ بھی نہیں بدل سکا۔ مجھے پھر اچانک خیال آیا کوئی فیشن نہ چلے ہوئے، تو میں نے اس سے پوچھا سردار جی یہ پینٹ پاٹ گئی یا پاڑی جے؟ کہنا نہیں مولوی صاحب فیشن چل رہا ہے۔ کسی فلم کے ہیرو کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پینٹ کا گوڈا پاٹا ہوا ہے تو صبح اٹھ کے اپنا خود پاڑ لیتے ہیں۔ کسی کے کان میں بالی دیکھتے ہیں کہ جی بھائی آپ تو اچھے بھلے ہی تھے، آپ نے شی والا کان کیوں شروع کیا؟ اور جی آپ کو کیا پتا، آپ تو مولوی دنیا کے رہنے والے ہیں، وہ فلاں جو ہے نا ہیرو، وہ میرا ہیرو ہے، میرا آئیڈیل ہیرو ہے، اس نے فلانی فلم میں بالی پہنی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیرو ہمارے محمد الرسول اللہ نہیں بن گئے؟ بالیاں دیکھ کے کان چھدوانے والوں، محمد کریم کا چہرہ نظر نہیں آتا؟ آپ کی زندگی نظر نہیں آتی؟ آپ کا اخلاق و کردار نظر نہیں آتا؟ ہم کیوں آپ کی سیرت سے پیچھے ہٹ گئے؟ جو محبت کرتا ہے اس راستے پہ چلتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس محبت کو اپنے دل میں پیدا کیجئے، اپنی اولاد کو سبق سنائیے، یاد کروائیے اپنی اولاد کو، سیرت مصطفیٰ کا درس دیجئے، اپنی بیوی کو سیرت مصطفیٰ کا درس دیجئے، اپنے گھر کے اندر سیرت مصطفیٰ کے دروس کا اہتمام کیجئے، کثرت سے محمد کریم پہ درود و سلام پڑھیں۔ جب نام آئے محمد الرسول اللہ تو فوراً کہیں صلی اللہ
علیہ وسلم. ہم کیا کرتے ہیں؟ نام سنا محمد پیٹ کھڑکا ہے ایتھے چمی ایتھے لال. یہ کیا کیا جو آپ کو نہیں پتا؟ وہ انگوٹھوں میں نور ہوتا ہے، نور. وہ نور کا نام ہے تو نور کو چوم لیتے ہیں. قرآن میں ہے، حدیث رسول میں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، طلحہ و زبیر نے کیا ہے؟ جی نہیں، انہوں نے تو نہیں کیا. ہے تو میڈ ان انڈیا پاکستان، لیکن ہے بڑا اچھا کام. اچھا جی مان لیا، آپ کی دلیل مان لیجیے. انگوٹھوں میں نور ہوتا ہے، استنجا کرنے لگے نور کتنے جاتا ہے؟ اسی ہاتھ سے استنجا کرتے ہوئے اس وقت یہ نور غائب ہو جاتا ہے. میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلوں پہ نہ چلیے، قال اللہ و قال رسول پہ رہیے. آپ سے محبت کیجئے، آپ پہ درود و سلام پڑھیے. جب نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو 10 دفعہ صبح درود پڑھ لے، 10 دفعہ شام کو درود پڑھ لے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کو محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے اگر ایمان پلے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کو رسول اللہ کا تعارف کروائیے. سیرت مصطفیٰ پہ کتاب، کیسٹ، سی ڈی، پمفلٹ بانٹیے. اللہ جزائے خیر دے. یہ ملتقى رمضانی کروانے والوں کو اللہ ان کے مسئولین کو جزائے خیر دے اور ان کو اور مزید خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کو لائیے ان اللہ کے ذکر کے حلقات میں، مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حلقات میں، اور خود بھی کوشش کیجئے پیارے نبی پہ کی سیرت مبارکہ پہ لکھی ہوئی کتابوں کو، کیسٹوں کو، سیڈیوں کو بانٹیے. لوگوں کو بتائیے ہمارے رسول رحمتوں والے رسول تھے، ہمارے رسول کا درس یہ تھا، ہمارے حبیب کا پیغام یہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف کروائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم کام اس دنیا میں جو کر کے گئے، ساری زندگی جس میں آپ نے گزاری، وہ کیا تھی؟ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کے انسانوں کے رب کی عبادت پہ لانا. یہ پیارے نبی کا سب سے بڑا ہم اور غم تھا. آپ شرک کو برداشت نہیں کرتے تھے. پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی انسانیت کو دیکھ کے آپ کے دل کے اندر دکھ اور غم کا سمندر ابلتا تھا. آپ نے سیدہ خدیجہ سے کہا تھا، خدیجہ اللہ کی قسم میں کبھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، میں کبھی عزا کی عبادت نہیں کروں گا. آپ بتوں کی عبادت سے پاک معاشرہ چاہتے تھے. یہی دعوت دیتے رہے، اسی طرف قوم کو بلاتے رہے. قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتے رہے. پیارے حبیب علیہ السلام کو طائف میں پتھر پڑے، آپ نے صبر کیا. آپ کی بیٹیوں کو طلاق ملی، آپ نے صبر کیا. آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ نے صبر کیا. احد میں ماتھا مبارک پھٹا، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا. آپ کے جسم اطہر پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی، آپ نے صبر کیا. آپ کے گلے میں چادر ڈال کے بل دیے گئے، مصطفیٰ کی مبارک آنکھیں ابل پڑی، آپ نے صبر کیا. سارے ظلم کو برداشت کیا، لیکن شرک اکبر کو برداشت. قولوا لا الہ الا اللہ، یہ مصطفیٰ کا پیغام تھا. لوگوں جو مر کے قبر میں دفن ہو گیا، وہ داتا نہیں ہو سکتا، غوث اعظم نہیں ہو سکتا، بری کرنے والا نہیں ہو سکتا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، خزانے بانٹنے والا نہیں ہو سکتا، غریب نواز و بندہ پرور نہیں ہو سکتا. بلکہ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، وہی داتا ہے، وہی غریب نواز، بندہ پرور ہے. اس کی طرف لوٹو. اللہ کے پیارے حبیب نے لوگوں کو اللہ کا در دکھایا تھا، توحید کا درس دیا تھا. آج ہمارے اوپر محبت مصطفیٰ میں آ کر سب سے بڑا کام، ذمہ داری یہ آتی ہے، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، قوم کو، بستی والوں کو، شہر والوں کو، ملک والوں کو دعوت دیں. قولوا لا الہ الا اللہ. داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، پکار اللہ کے لیے. جب کہیں گے یا اللہ مدد، جب کہیں گے یا اللہ مدد، جب پکاریں گے ربنا، آواز لگائیں گے اللہم، کبھی یا علی مدد نہیں کہیں گے، کبھی یا رسول اللہ مدد نہیں کہیں گے، کبھی غیروں کو نہیں پکاریں گے. کیوں؟ رسول نے اللہ کو پکارا، علی نے اللہ کو پکارا، ولی نے اللہ کو پکارا، بزرگوں نے اللہ کو پکارا. قرآن ہمیں درس دیتا ہے وقال ربکم ادعونی، پکارو اس اللہ کو، اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے. آئیے لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کے اللہ کی توحید کی طرف لائے. محبت رسول کا تقاضا ہے، جہاں محمد کا پسینہ گرا وہاں پہ خون بہائیں. بہاؤ گے؟ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، آج کے بعد ہم نے لا الہ الا اللہ کی تحریک کو برپا کرنا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگانا ہے. محمد کریم، من ہوا محمد، وہ پیارے نبی کون تھے جنہوں نے بتوں کے پجاریوں کو اللہ کے در پہ لا کے اللہ کا عبادت گزار بنایا. تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید کو پھیلانا، ہماری زندگی کا مقصد لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کرنا، ہماری زندگی کا مقصد جس کام کے لیے پیارے نبی کی مبارک بیٹیوں کو طلاق ملی، جس کام کے لیے نبی پہ ظلم و ستم ہوئے، ہم نے بھی زندہ رہنا ہے تو اللہ کی توحید کے لیے، موت آئے تو اللہ کی توحید کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،
اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا، ہم نے دنیا کے اندر پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نہیں کیا، آپ کے پیارے زمانے کو نہیں پایا، آپ کی صحبت سے محروم رہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، قیامت کے دن محمد کے جھنڈے کے نیچے چھاؤں عطا فرمانا ہے۔ اے اللہ، محمد کریم کے جھنڈے کے نیچے چھاؤں عطا فرمانا۔ اے اللہ، پیارے حبیب کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اے اللہ، پیارے حبیب کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا۔ اے اللہ، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے مقام پہ فائز ہو جائیں گے، اللہ، جنت کی سب سے بڑی نعمت، اللہ، جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ، اے اللہ، ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنے پیارے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرمانا۔ اے اللہ، اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرمانا۔ اے اللہ، زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، اے اللہ زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، اے اللہ زندہ رکھنا محمد کریم کی محبت پہ رکھنا، اصحاب محمد کی محبت پہ رکھنا۔ اے اللہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں، ہم ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ و زبیر سے، معاویہ ابو سفیان سے، اے اللہ، ہم تیرے نبی کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، خدیجہ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، حسن و حسین کی محبت ہماری روح کے اندر اتری بھی ہے۔ اللہ، ہمیں جنت میں اصحاب مصطفیٰ کا پڑوسی بنانا، اہل بیت مصطفیٰ کا پڑوسی بنانا، زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، موت دینا اپنے راستے میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ نکل رہا ہو، مرے اور تیری جنت کے مہمان بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خواتین و حضرات، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہیں کہ زیادہ سوالات ہم نہیں لے سکتے، صرف 2 سوالات کی گنجائش ہے، ایک حضرات میں سے اور ایک خواتین میں سے۔ ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ حضرات میں کوئی اگر نان مسلم، کوئی غیر مسلم بھائی یہاں موجود ہیں تو پہلے ان سے سوال لیا جائے تاکہ ہم ان کو جو ہے صحیح طرح سے جواب دے کر ان کو ہم مطمئن کر سکیں۔ تو سب سے پہلے غیر مسلم حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا سوال پیش کریں، کوئی بھی اگر غیر مسلم ہو تو ہمارے والنٹیئرز ان تک جو ہے مائک کو پہنچائیں۔ مائک موجود ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے کسی کا بھی؟ ہاں، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ دیکھیے ان تک مائک پہنچائیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ساتھی ہو یہاں تو پہلے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سوال وہ کریں پہلے۔ ہاں، لکھ کے دے دیں، ورنہ لکھ کے دے دیں، ہم جو ہے پڑھ دیں گے۔ اسی طرح خواتین میں وہاں سے پہنچانا یہاں وہ ہوگا، خواتین چاہیں تو وہاں سے سوال کر لیں یا پھر لکھ کے بھیج دیں یہاں پر سوال اپنا۔ اس کے علاوہ جب تک کہ یہ سوال نہیں پہنچتا، 1-2 ضروری اعلانات ہیں۔ کن داعن، یعنی دائی بن جائیے اور دائی ہو جائیے کے عنوان کے تحت جو ہے ایک باہر اسٹالز میں بکس رکھی گئی ہیں، کتابیں ہیں، دینی بنیادی کتابیں، تاکہ آپ انہیں لے کر مختلف زبانوں میں غیر مسلم خواتین و حضرات تک پہنچا سکتے ہیں اور لوگوں کو دین محمدی سے متعارف کروا سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اپنے ضرورت کے مطابق جس دن کو دینا ہے ان کو ابھی یاد کر لیں
اور ان کے مطابق آپ جو ہے انہیں کتابیں آپ وہاں سے کلیکٹ کریں اور لے جا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ سوال کے لیے کوئی تیار ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد رضا امام ہے، میں انڈیا بہار سے ہوں۔ ایکچولی میں عموماً شیخ راشد صاحب اگر آپ کنہیں کو، میرے یہاں بہت زیادہ مزار پرستی ہے، وہاں پہ اگر ان سے کہیے کہ بھائی آپ مزار کی کیوں پوجا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عموماً یہ سوال کا جواب ملتا ہے، تو اس کے لیے حضرت کچھ بتائیں۔ اس موضوع پہ تفصیل سے تو ہماری ایک DVD موجود ہے، کیا دعا وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ مختصر یہ کہ ان کی بات ٹھیک ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے اللہ کی رحمت، میرے اللہ کا فضل انسان سے اتنا دور نہیں ہے جتنی چھت دور ہے۔ چھت 20 فٹ پہ ہوتی ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء۔ کوئی چھت کی مثال دیتا ہے، کوئی کہتا جی تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا، وزیر کے پاس جانا ہو تو MNA صاحب نہیں پکڑنے پڑتے۔ تو یہ پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ یہ سب مخلوق کی مثالیں ہیں، خالق کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ اگر ان مثالوں کو مان لیا جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں چھت پہ سیڑھی کی ضرورت ہے، کیونکہ چھت 20 فٹ پہ ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تھانے دار کو ملنے کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے کیونکہ تھانے دار کا دروازہ بند رہتا ہے اور میرے مالک کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے رات کے اندھیروں میں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگ سارے معاف کر دوں گا۔ دن کو مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور کہتا ہے اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے سب سے چھپ گیا، مجھ سے تو نہیں چھپا، اب معافی مانگ لے معاف کر دوں گا۔ تھانے دار کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سپاہی جائے گا اور تھانے دار کے دل میں میرے لیے کوئی محبت اجاگر کرے گا، جی میرے چاچے کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا فلاں ہے۔ تھانے دار کے لیے ڈائریکٹ اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے۔ اللہ پہ قربان جائیں، پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا ہے ایک عورت کا بچہ گم گیا، وہ تلاش کر کے جب اسے ملا تو چھاتی سے لگایا۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں گرائے گی؟ کہا کبھی نہیں۔ کہا اللہ اپنے بندوں پہ اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ تھانے دار کے پاس جانے کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے، کیوں؟ کہ اگر تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا، تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا تو اس کے خزانے میں سے کچھ کمی ہو جائے گی۔ بادشاہ کچھ دے گا تو بادشاہ کا 1,00,000 2,00,000 روپے تو کم ہوگا۔ مالک فرماتا ہے ساری انسانیت ایک میدان میں آ جائے، جن اور انس اول اور آخر مانگنا شروع کر دیں، میں سب کو ان کے مطابق دے دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی اتنا بھی کم نہیں کرے گی۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے، نہیں مانے گا تو وزیر کوئی نہ کوئی اس کے خلاف سازش کر دے گا۔ میرا مالک کسی سے ڈرتا؟ وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ مجبور ہو کے کام کر دیتا ہے، کوئی ڈر میں کر دیتا ہے، کوئی کسی کی محبت میں مجبور ہے، کوئی کسی کے خوف میں مجبور ہے۔ اللہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے۔ آخری بات کہہ کے اس سوال کو ختم کرتے ہیں۔ اچھا جی ہم نے کہا یہ مثال مان لی کہ ضرور بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑے گا، امیر پکڑنا پڑے گا۔ آپ کی اچانک ملاقات منموہن سنگھ صاحب سے ہو جائے دلی میں، کہیں کھانا کھاتے ہوئے آپ کو ریسٹورنٹ میں مل گئے، کہیں ہوٹل میں مل گئے، اور اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے، آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے بات کہتا ہوں، آپ ان سے وہ آپ سے کہیں جی ہاں جی رضا صاحب کیا سوال ہے آپ کا، کیا چاہیے، کیا مانگتے ہو، تو آپ جیب میں سے فوراً درخواست نکالو گے نا، کوئی نوکری دے دو، امریکہ کا ویزا لگوا دو، کچھ ہی دے دو، کر دو گے نا؟ یا آپ یہ کہو گے کہ نہیں منموہن سنگھ صاحب آپ واپس جائیں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں، میں MNA کے پاس جاؤں گا، اس کو لوں گا، وزیر کو پکڑوں گا، وزیر کو پکڑنے کے بعد پھر میں واسطے کے ساتھ پھر آؤں گا، میں معاف کرنا وہاں بھی گستاخ نہیں ہوں، میں ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا، میں یہ واسطے کے ذریعے ہوگی آپ کے پاس۔ وہ کہے گا بے وقوف پاگل تیرے سامنے کھڑا ہوں، نہ MLA کی ضرورت نہ وزیر کی ضرورت، مانگ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال لیس کمثلہ شیء، سمجھانے کے لیے مثال دی۔ حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، مالک جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز گونجتی ہے کوئی مانگنے والا، اس کو عطا کیا جائے، بیمار کی بیماری دور کی جائے، غریب کا فقر دور کیا جائے۔ اس وقت ہم سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
سوتے پہ ہونے نا, اور صبح کہنا ساڑی سنتا کوئی نہیں, پیرا نہیں موڑتا کوئی نہیں, ہماری نہیں سنتا, بابا کی نہیں موڑتا. ارے جب اللہ سنتا ہے, آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, تم مانگتے نہیں ہو, اور جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے تمہارے اوپر نیندیں غالب ہوتی ہیں, پھر اللہ پہ الزام لگاتے ہو کہ اللہ نہیں سنتا. اللہ اگر نہیں سنتا, ماں کے پیٹ میں آپ کی کون سنتا رہا؟ ماں کی پیٹ میں جو کہتے ہیں جی لازمی وسیلہ ضروری ہے, سوال کیجئے جب آپ ماں کی پیٹ میں 9 مہینے کے کمپلیٹ ہو گئے تھے, آپ کا دل اندر نہیں لگ رہا تھا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس کا واسطہ دیا تھا کہ دعائیے پنجتن پاک کی ہن باہر کڑ لا اندروں رج گئے, کہا تھا؟ اب باہر نکالو, اندر سے بہت دل بھر گیا اندھیرے میں رہ کہ اب دنیا دیکھنی ہے, دبئی دیکھنا ہے, کہا تھا؟ اللہ نے خود آپ کو باہر نکالا. جب آپ باہر آئے, آپ نے بڑے ہو کے شیخ, مرشد, ڈاکٹر, امام, پروفیسر بننا تھا, لیکن اس وقت آپ نے نہ حلوہ کھا سکتے تھے, نہ کبسا, نہ مندی, نہ مبلی, نہ بروسٹ, نہ حیدرآبادی تیکے, نہ بریانی نہیں کھا سکتے تھے. ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے چلایا؟ اللہ تبارک و تعالی. کس کا واسطہ دیا تھا آپ نے؟ کسی کا نہیں. آپ کو رونا کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و کس کا واسطہ دیا تھا؟ کسی کا. ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی جو روٹی پکاتی بھی بھاگ کے اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کراتی ہے؟ اللہ تبارک و کس کا واسطہ دیا تھا؟ نہیں کا. آپ کھلاتے رہے, اللہ آپ کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, رجا رہا ہے, چل رہا ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال, کسی انسان کا بیٹا ہو جس کو مانگنا نہ آتا ہو, چھوٹا بچہ 2 سال کا, 1.5 سال کا, وہ اس کو کیلا, کیک, جوس, دودھ, ٹافی, چاکلیٹ دیتا ہے نا, دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال, دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا ابو جان بغیر مانگے آپ کھلاتے رہے, بڑی مہربانی, ابو بنٹی چاہیے, ابو چاکلیٹ چاہیے, ابو کیک چاہیے, ابو آئس کریم چاہیے, ٹوٹو بنٹی چاہیے, کہتے ہو نا؟ کہتے ہو؟ جب بچہ اس قابل ہوا کہ باپ سے کہہ سکے کہ بغیر مانگے کھلانے والے بابا تیرا شکریہ اور بھی دے, اب وہ چوراہے میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہ جی چاچا جی ابو نہیں دیتے, پڑوسی آپ دے دو, ارے بھائی تو دے دے, اور ریڈی والے تو دے دے, ابو نہیں دیتا. غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا؟ کیا کہو گے؟ ظالم, جب مانگنا نہیں آتا تھا تیرے منہ میں رات کو 12 بجے اٹھ کے فیڈر گرم کر کے کون ڈالتا تھا؟ اللہ کے لیے اعلی مثال, ماں کے پیٹ میں تو اللہ نے کھلایا, ماں کے پیٹ سے تو اللہ نے نکالا, ماں کی چھاتیوں پہ دودھ اللہ نے چلایا, آپ کے ہاتھ میں یہ جوڑ اللہ نے بنایا, اور یہ جوڑ نہ ہوتا پانی پی سکتے؟ یہ اللہ اسٹیٹ بنا دیتا, پانی پی سکتے؟ آپ میرے منہ میں آپ کے منہ میں محتاج ہوتے نا ایک دوسرے کے, ڈائریکٹ پانی اپنے منہ میں نہیں پی سکتے. یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے, اور اب اس اللہ پہ الزام لگاتے ہو اللہ سنتا نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کیوں ڈھیریوں پہ گر گئے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. معذرت, اب مزید سوالات کی گنجائش نہیں ہے, خواتین سے بھی ہم کوئی سوالات اس وقت نہیں لے سکتے ہیں. ایک اور اعلان باقی رہ گیا ہے, الملتقى.ae پر آپ کے لیے ایک سجیشنز بلاک رکھا گیا ہے, اس میں آپ جا کے اپنے صلاح مشورے دے سکتے ہیں تاکہ الملتقى رمضانی کو اور بہتر بنانے کے لیے, اگر آپ کے سجیشنز کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ آئندہ, تو آپ کو بلا کر آپ کو اس کے بدلے ضرور انعام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اتنی رات تک آپ سب آئے, تشریف لائے اور اللہ اور رسول کی بات کو سنا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے, اور یہ جو منتظمین ہیں اور تمام ملتقى رمضانی کے معاونین کو سب کو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ تشریف رکھیں, کچھ پرائزز ہیں ہمارے پاس. معذرت کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں, پرائزز کی ابھی ڈسٹریبیوشن ہوگی جو روزانہ ہوتی ہے. جنہوں نے انعام لینا ہے وہ بیٹھ جائیں, جن کی نیت نہیں ہے انعام لینا ہے بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. بارک اللہ. هنا راحة الروح والمرتقى, هنا